عشر رحمت کی آج پہلی رات ہے۔ الحمدللہ ہمارے نگران شورا کی شہزادی اور شہزادے کے نکاح کا سلسلہ شروع ہوا چاہتا ہے۔ گواہ اور دولہا دونوں وکیل جرے بنائے نا جرے لکھے بنائے نہ بنایا تھوڑا یہ فی الحال آئی ہیں وکیل الوکیل ہے یہ۔ گواہ جو مین یہ تو بدج گواہ ان جو نارنا سننا لقمان باپو عماد مدنی عقیل مدنی امین بھائی جو گواہ ان متھے تھی انہوں ویسے تو جو بھی سنیں گے سب گواہ ہیں دیکھیں گے ابراہیم باپو بھی تھے فارمولیٹی ہوتی ہے فارم کی اگر لقمان باپو ہوں تو وہ بھی آگے آ جائیں سرکار عقیل مدنی ہوں تو وہ بھی آ جائیں اچھا آئیں گری ہے یہی بھی گری ہے مجھے نام اچھا 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 بروکر باقی ہے پپا کے جو لوگ ہاتھ ہیں بنتے کرنے بنتے عمران ملتان استعمال ہوتی ہے تھوڑا پانی خطبوں وغیرہ بدے مائک دیتے ہو ایجاب و قبولی جو صورت کی بھی پانی ہو بغیر مائک دیتے ہو بنتے میں تعین نہیں لیکن خبر جانے ہوئی لیکن خبر تو ہوئی ہم مگر وہ احتیاط પછી ઘણો નાખીએ ને કે સમય થોડું રોલ મોડેલ હોનો પામે જો भी है بچی جو نام بنتے ہو بچی جو اصل بنتے ہیں جو پنجے یار ہاں تو چھوکری جو نام گینو گینو تو ان کے مائک تے لاگے باقی بدے معاملات یہ بھی صحیح ہے اب مگر وہ فوری طور پہ مائک بند کرنا ممکن ہے وار کتنی لگنی نام گرنے وار تو پکڑے گی نا تو یار آف کرے گی نا ان کے وعلیکم السلام یاس ماشاء اللہ مرحبا مبارک مدنی چینل پہ بیٹھا لوگ ہیں انہیں کے نکاح سنو بہت خوشی تھی اللہ مبارک کرے اللہ کرے استقامت میری زندگی پر مرد ماشاء اللہ مدنی چینل پہ جو لوگ ہیں نا وہ انہیں کے نکاح سنو میری صورت کرو وہ نکاح سن نہیں سکن بچی کا نام ملے ماشاء اللہ یہ سب طبیعت کی ہے جی
اللہ جب اللہ تعالیٰ پگائے دینے کا نہیں مطلب الحمدللہ اللہ کے چلو پھر نو رکھے نا کوئی محتاج نہ سے بوئے جہاں جی بھلائی نصیب فرمائے یہ مبارک ایاز کرو کراؤ اترو باندھو اسے نام گنن میں عرف تا نام تا گنن تا ایڈا حاجت ہے اندل حاجت تا چہرہ نارنجو نے قاضی کہتے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو نام کرو ہے ان کے یہ دی جائیں وکیل پہلا ایڈا سے شروع کرتا ہے یا رسول اللہ بسم اللہ جب خطبہ ہو رہا ہو تو خاموشی سے سننا فرض ہے بالکل نگاہ نیچی کی صرف سننا نعرے نہیں لگانا صرف سننا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام تسائن إراب واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا رسول الكريم يا كرم يا رسول الكريم شكرا
حافظ حسان صاحب آپ کو امینہ مہر نور بنت حاجی عمران نے کیا اس بات کا وکیل کیا ہے کہ آپ مجھے وکیل کر دیں کہ میں ان کا نکاح اویس بن حاجی یعقوب کے ساتھ بعوض 2500 روپے نقد مہر کے کر دوں؟ جی امین بھائی، عماد بھائی اور حاجی صاحب بھی موجود ہیں۔ حاجی امین صاحب اور عماد بھائی اور نگران شورا کی موجودگی میں ان کی شہزادی نے مجھے اس بات کا وکیل کیا کہ 2500 مہر کے بدلے امیر اہل سنت جو ہے ان کا نکاح محمد اویس بن محمد یعقوب سے کروا دیں، تو آپ کو اس بات کی وکالت انہوں نے دی ہے۔ اویس بن محمد یعقوب نے اپنی موکلہ امینہ مہر نور بنت حاجی عمران کا نکاح بعوض 2500 روپے نقد مہر کے کرتا ہوں، آپ نے قبول کیا؟ قبول ہے۔ اویس رضا بن حاجی یعقوب میں نے اپنی موکلہ امینہ مہر نور بنت حاجی عمران کا نکاح بعوض 2500 روپے نقد مہر کے کیا، آپ نے قبول کیا؟ قبول ہے۔ اویس رضا بن حاجی یعقوب میں نے اپنی موکلہ امینہ مہر نور بنت حاجی عمران کا نکاح بعوض 2500 روپے نقد مہر کے کیا، آپ نے قبول کیا؟ قبول ہے۔ قبول کیا۔ مبارک ہو، مبارک ہو۔ آپ ان کی طرف سے آپ کی بیٹی کا مہر ان کی طرف سے آپ کو ملے گا نا۔ اب حاجی اشرف کو اوپر لے لیتے موجود اوپر آتے ہیں بیٹے، آج تو آپ کی باری ہے یار۔ 1000 روپیہ کی یا اسے تھی آئے کے بدار بنے تھی بدار کی یہ سن ٹھیک ہے۔ حاجی یعقوب داڑے آئیے تو پٹی ہے جی جی آؤ ناری باپو حاجی ابراہیم باپو، کیا آپ کو ماہ نور بنت حاجی اشرف ماہ نور کیا آپ کو ماہ نور بنت حاجی اشرف نے اپنے نکاح کا
اس بات پر وکیل کیا کہ آپ مجھے وکیل کر دیں الیاس کو کہ میں اس کا نکاح بعوض 2500 روپے نقد مہر کے حاجی بغداد رضا بن حاجی عمران کے ساتھ کر دوں؟ جی بابا سید لقمان باپو اور عقیل مدنی بھائی اور دیگر گواہان کی موجودگی میں میں نے آپ کے نام سے ان کی وکالت لے لی تھی کہ آپ ان کا نکاح محمد بغداد رضا بن محمد ابراہیم بن حاجی محمد عمران بن محمد حنیف اتاری سے کر دیا جائے۔ بغداد رضا بن حاجی عمران، میں اپنی موکلہ ماہنور بنت حاجی اشرف کے ساتھ بعوض 2500 روپے نقد مہر آپ کا نکاح کرتا ہوں، آپ نے قبول کیا؟ جی قبول کیا۔ بغداد رضا بن حاجی عمران، میں اپنی موکلہ ماہنور بنت حاجی اشرف کا نکاح بعوض 2500 روپے نقد مہر کے کرتا ہوں، آپ نے قبول کیا؟ جی قبول کیا۔ جی بغداد رضا بن حاجی عمران، میں اپنی موکلہ ماہ نور بنت حاجی اشرف کے ساتھ بعوض 2500 روپے نقد مہر کے نکاح کرتا ہوں، قبول کیا۔ زور سے جو قبول کیا۔ میں نے قبول کیا۔ میں نے قبول کیا۔ یہ ان کی طرف سے وہ مہر پاپا کی خواہش تھی کہ دونوں مدنی بیٹوں کا مہر میں اپنی طرف سے ادا کروں گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ مرحبا نقد جگر عمران کا دولہا بنا، مرحبا لخت جگر یعقوب کا دولہا بنا، خوش نما پھولوں کا اس کے سر پہ ہے صحرا سجا، خوش نما پھولوں کا ان کے سر پہ ہے صحرا سجا، ان کی شان۔ پاپا یہ صحرا پڑھا جا رہا ہے اور مدنی چینل پر بھی ہمارے ایک تعداد ہوگی ناظرین کی، اس صحرا پڑھتے اور صحرے میں شرکت کرتے وقت ہماری کیا جذبات ہونے چاہیے، کیا نیت ہونی چاہیے؟ دعوتوں میں، شادیوں میں عموماً آپ کا یہ لکھا ہوا صحرا الحمدللہ پڑھا جاتا ہے، تو یہ اس وقت پڑھنے اور
دولہے کے کیا ذہن ہونا چاہیے, کہ گھر والوں کا ذہن ہونا چاہیے, سب کا کیا ذہن ہونا چاہیے؟ ہاں, یہ رسمی طور پر ہوتا ہے, سہرا پڑھا جاتا ہے, اور سناتے ہیں کہ مذاق مسخریاں بھی اس وقت ہوتی ہیں, کچھ ایسے اشعار آتے ہیں نا, جیسے بچوں کی اولاد کی دعا وغیرہ کے تو ہنستے ہیں اور اشارے کرتے ہیں. اب بڑا نادانی کا دور ہے. آپ نے تو دعا ہے تو دعا میں جو کیفیت ہونی چاہیے وہ اللہ کی بارگاہ میں آدمی گڑ گڑائے, ہو سکے تو روئے, رونا نہ آئے تو رونے سے صورت بنائے, کم از کم سنجیدہ ہی رہے, نہ کہ اشارے کرے ایک دوسرے کو. یہ صحرا اپنا دار ہے کہ اس میں دعائیں بھری ہوئی ہیں, تو اس لیے اس میں تو جو دعا ہے اس پہ آمین کہے, اور توجہ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اس نیت کے ساتھ حاضر رہے کہ قبول ہو رہی ہے دعا. رمضان کی پہلی رات ہے, ہم نے یہ رات اس لیے لی تھی پہلی رات کہ وہ غوث پاک کی شب ولادت ہے نا, اس نسبت سے یہ رات رکھی ہے پہلی. پھر ان دونوں کو بھی عرض کروں گا کہ ان سے گلے ملیں گے, مذاقیں کریں گے اور لذتیں لیں گے اور خدا جانے کیا کیا کریں گے. میں ان کو مشورہ دوں گا کہ ابھی ان کی عمریں ایسی ہے کہ یہ کسی سے گلے نہ ملے, مہربانی کر کے. نہ یہ آپ کا مذاق کریں گے, آپ سے ہنسیں گے, یہ لذتیں لیتے ہوتے ہیں ہنس کر بعض اوقات, بلکہ اکثر تو یہ بہت گناہ بھری لذتیں ہوتی ہیں. اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ ابھی رخصتی تو پتہ نہیں آپ نے دیکھی ہے یا اس سے پہلے دنیا سے ہی رخصتی ہو جائے, تو کیا پتہ یار, کہیں دولہے موت کے گھاٹ اتر ہی جاتے ہیں نا. ابھی تو پتہ نہیں کتنے سال لگیں گے رخصتی کو, اور ہو بھی آج بھی رخصتی ہو تو کیا پتہ وہ اپنے حجرے عروسی میں جانے کا بدلہ وہ قبر کی سیڑھی اتر جائے. سب کو ڈرنا چاہیے موت سے. جب میری شادی ہوئی تھی تو میرا انور مجھے کہتا تھا کہ مسکرائیو, لیکن میں اتنا سنجیدہ تھا کہ سب حیران تھے کہ اس کو ہو کیا ہے. الحمدللہ میں آپ کو کیا اپنی کیفیات بتاؤں. یہ مطلب یہ خوشیاں عارضی ہیں, خالی بلبلے کی طرح یوں کر کے پھٹ جائے, پتہ بھی نہیں چلے. تو اس لیے اللہ سے ڈرتا رہے بندہ کہ جس کو میں خوشیاں سمجھتا ہوں خدا جانے وہ خوشیاں ملیں گی بھی یا نہیں. اس لیے اللہ سے ڈرتا رہے. ہماری خوشی یہ شادی اور ٹھیک ہے یہ عارضی خوشیاں ہیں, خدا کی قسم خوشی تو اس وقت ہوگی جب آپ ایمان سلامت لے کر اپنی قبر میں جائیں گے. اصل خوشی وہ ہے, اصل شادی وہی ہے کہ ایمان سلامت ہو, ایمان سلامت لے کر دنیا میں جائے. باقی اب دنیا کی خوشیاں تو بس عارضی ہیں. اللہ یہ خوشیاں بھی نصیب کرے اور اس میں بھی ہم کو نظر بد سے بچائے اور گناہوں سے بچائے, اور ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنائے ان خوشیوں میں بھی. بہرحال یہ کہ یہ صحرا جو ہے یہ حقیقت میں ایک دعائیہ اشعار ہے, تو اس کو بطور دعا ہی پڑھنا چاہیے. اس سے پہلے حمد و صلات پڑھنی چاہیے, جیسا کہ میں درخواست کرتا رہتا ہوں کہ جب بھی دعا پڑھیں تو الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین, یہ پڑھ کر آدمی وہ دعا کی نیت سے پڑھنے والا بھی کیا رسمی طور پہ ہی آج کل تو تقریباً یہی ہے کہ بس ساری رسمی رہ گئی ہے ہماری زندگی. تو اللہ کرے کہ ہم عبادت سمجھ کر کریں, یہ بھی عبادت ہے. دعا مانگنا, دعا مخل عبادہ, دعا عبادت کا مغز ہے. بلکہ بابا آج جو مدنی مذاکرے میں اور مدنی چینل پر براہ راست اس کے دکھانے کی جو اسباب ہیں, ان میں چند ایک اسباب میں سے یہ بھی ہے کہ اس بہانے ہماری نیکی کی دعوت اور اس طرح کی چیزیں ہمارے ناظرین تک پہنچیں گے. ظاہر ہے کہ ہم نے مطلب یہ جو کیا تو اس میں بہت ساری نیتیں ہیں نا, کہ ایک تو یہ کہ جیسے کہ ہم نے یہ 4 خاندانوں کا دل خوش کرنے کا ذہن لیا کہ اس میں 4 خاندان خوش ہوں گے. دوسرے کہ ان خاندانوں کے 4 خاندانوں کے جو بھی افراد ہیں وہ اس بہانے آج ہماری مدنی مذاکرے کی رونق بنیں گے. گھروں میں بھی دیکھیں گے, یہاں بھی ماشاءاللہ سینکڑوں نہیں تو 20 تشریف لائے ہیں جو شاید اس سے پہلے ہو سکتا ہے مدنی مذاکرہ انہوں نے کبھی اس طرح فیضان مدینہ میں آ کر حاضری نہ دی ہو, تو یہ ان کو سعادت ملی. اور میں نہیں کہتا کہ ان کو کچھ سیکھنے کو نہیں ملا ہوگا, ضرور ملا ہوگا, اور اگر یہ سب کچھ جانتے تھے جب بھی ثواب ضرور ملا ہوگا اچھی نیتوں کا. پھر انشاءاللہ یہ کہ آئندہ مدنی مذاکرے دیکھنے کا ذہن ملے گا, دعوت اسلامی سے ان کے دلوں میں محبت پیدا ہوگی, تو اس میں یہ براہ راست نکاح کرنے میں
ہزاروں فوائد مضمر ہیں. اب جو دولہا ہے دولہن ہے ان کی جو اس طرح ترکیب بنی نا تو اب یہ لڑتے ہوئے بھی ڈریں گے کہ لوگ بولیں گے تمہارا تو مدنی چینل پہ نکاح ہوا اور تم یہ بد اخلاقی تم یوں تو یہ ڈریں گے. یہ بھی ایک لگام ہے مدنی چینل ان کے اندر کہ انشاءاللہ اس طرح ان کی زندگی بہتر بنے گی اور انشاءاللہ خوشحالیاں نصیب ہوں گی. اور جو ہزاروں لاکھوں ماننے والے ہیں نگران شورا کے سب یہاں آ نہیں سکتے, سب کو دعوت دی نہیں جا سکتی, تو ہم نے مدنی چینل کے ذریعے الحمدللہ یوں سمجھیں کہ سب تک دعوت پہنچا دی اور سب کو شرکت کی بھی الحمدللہ اس وقت لاکھوں کو شرکت کی سعادت مل گئی ہوگی, ورنہ یہ بیچارے کیسے آتے کیا ہوتا. تو یوں علل اعلان یہ مدنی چینل پر کرنے سے فائدہ, پھر مدنی چینل کی یہ زینت ہے, اس سے فوائد حاصل ہوتے ہیں. دوسرے چینل سے نہیں کرتے تو یہ ایسی گیدرنگ لائیں گے کہاں سے؟ ان کے پاس کیا رکھا ہے؟ یہ بیچارے بس بھر کے یونیورسٹی کے طلباء کو لاتے ہوں گے اور کھلاتے پلاتے ہوں گے, ان کے پاس یہ نہیں ہے. اس میں کوئی بڑا بول بھی نہیں ہے, نعوذ باللہ, نہ میرا کمال ہے. تو دعوت اسلامی ایک دین کا کام کرنے والی تحریک ہے, تو اس کے پاس گیدرنگ ہے تو ہم دکھاتے ہیں الحمدللہ. اور یہ گیدرنگ کوئی نقالی نہیں ہے, ہمارے پاس تو اس سے زیادہ اسلامی بہنیں ہیں, شاید لاکھوں لاکھ اسلامی بہنیں ہیں, تو ہم ان کو دکھا نہیں سکتے, شریعت کی اجازت نہیں ہے. اسلامی بھائی دکھاتے ہیں جتنا ہو سکتا ہے, لیکن یہ ایک تھوڑی 112 سے زیادہ مقامات پر شاید خالی پاکستان میں اس وقت پورے مہینے کا اعتکاف ہو رہا ہے رمضان میں. یہ تو اب ایک فضان مدینہ دیکھ رہے ہیں نا. اس وقت یہ بھی سارے معتکفین یہاں تھوڑی ہوں گے, کچھ 100 بھی تو گئے ہوں گے. رات کے بج کتنے گئے الحمدللہ. تو یہ اس کے فوائد ہی فوائد ہیں اور ثمرات ہی ثمرات. ہاں, ہر ایک کا مدنی چینل پر اگر ہم نکاح پڑھانا شروع کریں گے نا تو پھر یہ خصوصیت ختم ہو جائے گی. تو اس لیے میں نے سوچا, یہ تو بیچارے نانا کر رہے تھے, میں نے ان کو مطلب میں نے کہا نہیں یار میں تمہارے بچوں کے نکاح مدنی چینل پہ پڑھاؤں. یوں ان کو میں نے راضی کیا, یا آخر تک یہ مطلب پھر بات ہوئی کل پرسوں, میں نے کہا بھائی تمہارے یہاں میں مدنی چینل پہ پڑھاؤں گا, سمجھے, نکاح انشاءاللہ. تو اس طرح مطلب یہ, اور آج کا جتنا بھی مدنی مذاکرے گا, یہ بجلی کا جو بھی خرچہ ہے نا, یہ انشاءاللہ ہم پیمنٹ کریں گے, میرے بچے ہیں, یہ جو بھی ہو رہا ہے یہ چاروں میرے اپنے سارے اتاری ہیں, یہ میرے اپنے, میں لڑکی والا بھی ہوں لڑکے والا بھی ہوں, ورنہ آدمی ایک فریق کا ہوتا ہے نا, میں دونوں فریق کا ہوں, 4 فریق کا ہوں. تو آج کا انشاءاللہ جتنا بھی یہ بجلی کا جو بھی خرچہ ہے نا وہ نیت کی ہوئی ہے, ان کو اظہار بھی کیا ہوا ہے کہ ہم انشاءاللہ اس کی پیمنٹ ہم کریں گے, معلومات کر کے کتنا وہ بل ہوگا انشاءاللہ. یہ ایسے موقع پر عموماً اس طرح کے ہمیں مدنی پھول نہیں ملا کرتے. ہمارے یہاں جب خوشیاں ہوتی ہیں تو خوشیوں میں تو جیسے کہ ایک جملہ ہمارے مشہور ہے, سب چلتا ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, سب چلتا کر کے بہت کچھ چلاتے ہیں. اب ایسی خوشیاں, یہ ایک رول ماڈل ہے ہمارے لیے امیر سنت کی سیرت, کہ ان خوشیوں کے موقع پر کوئی بھی ہو ان کو موت یاد آنی چاہیے, قبر یاد آنی چاہیے, اور یہ کہ یہ خوشیاں لمحوں کے لیے ہوتی ہیں, اور بعض اوقات یہ لمحوں کی خوشیوں کے لمحات دیکھتے دیکھتے غموں میں بھی تبدیل ہو جاتے ہیں. انسان کو ہر حال میں, ہر وقت, ہر کیفیت کے لیے تیار رہنا چاہیے, اور خوشی ہو یا کوئی بھی موقع ہو ہمارے یہاں ہمیں رب کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے. تو ماشاءاللہ جو ایک ذہن میں اور دل میں بات تھی کہ یہ دونوں کا نکاح ہوا ہے, اب ان دونوں کی ذمہ داری کیا, ایک احساس ذمہ داری ہوتا ہے. لاکھوں کی تمنائیں ہوتی ہوں گی کہ ہمارا بھی اس طرح ہو, لیکن ان کو اور ہم سب کو یہ سعادت نصیب ہوئی ہے. تو ہمارا احساس ذمہ داری کیا ہونا چاہیے, ہمیں کیا سوچنا چاہیے, یہ مدنی پھول ملے, خاندان والوں کو مدنی پھول ملے, کہ یہ جس طرح مطلب کہ یہ ایک دعوت اسلامی کے ذریعے ہمیں جو پذیرائی ملتی ہے, ہم مسجد کا راستہ لیں, ہم نیکیوں کا راستہ لیں, ہم بھلائی کا راستہ لیں, اور ہم اپنی آخرت سنوارنے کی سوچ پیدا کریں, تاکہ ہم قبر و حشر میں اور ہر جگہ پر اللہ کی رحمت کا حصہ پائیں. آج عشرہ رحمت کی پہلی رات ہے, رحمت کی رات ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی رحمت کا صدقہ نصیب فرمائے, برکت و بہار نصیب فرمائے, اور نظر بد سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے, اور ہمیں قبر و حشر کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ابھی یہ گجرا گلے میں
कल जनाजे के पिंजरे पे होगा। बापा सही कह अब रहे हैं। खुदा जाने वो पिंजरे पे होगा या मार के कहीं और फेंक आएंगे, कुछ पता नहीं है। लाशें लापता हो जाती हैं, पता ही नहीं होता, उठा के ले जाते हैं। दूल्हा को अगवा कर जाते हैं, इन बारात में से उठा जाते हैं। बीमार हो जाता है दूल्हा या दुल्हन, नहीं हो सकते, कुछ भी नहीं हो सकता। या पहली रात को ऐसा हादसा पेश आ जाता है बेचारों को बाज़ औक़ात, या ऐसा मरज घर कर लेता है कि कहीं के नहीं रहते। तो इसलिए अल्लाह ताला से आफियत और आफियत मांगनी चाहिए, अल्लाह को नहीं भूलना चाहिए। ये मैंने किया, ये नहीं, अपना कमाल ना समझे। जो किया रब ने किया, बस आइंदा भी रब ही ने करना है, अपना कोई कमाल नहीं है। जो भी अपने को नेमत मिली, ये हमेशा याद रखें कि इसको अपना कमाल समझना और इसके जवाल से गाफिल रहना, इसको खुद पसंदी बोलते हैं। और खुद पसंदी के बारे में फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में खुद पसंदी 70 साल के अमाल को पामाल करती है। खुद पसंदी आम तौर पर मैंने किया, इन्हें जबकि ये जहन में हो कि मैंने किया, अल्लाह ने नहीं किया, मैंने किया, और अब इसको सवाल भी नहीं लगेगा, यानी अभी ये छिनेगी भी नहीं है नेमत। तो ये खुद पसंदी, उज्ब बोलते हैं अरबी में इसको उर्दू में खुद पसंदी बोलते हैं। ये आम है आजकल। अब मैं जो करते छुरी फिरती है बकरी में, भूल जाते हैं। बस अल्लाह ताला पर ही नजर रखे कि आज कड़ियल जवान और यूं मसल्स और क्या बोलते हैं ये मछलियां फुली हुई हैं, अचानक बीमारी का एक थप्पड़ लगेगा तो बिस्तर में आ जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, कब्र में गड़ जाएगा। इसलिए मैं नहीं, अल्लाह से डरता रहे। अच्छा ताकतवर है वो भी अल्लाह की हम्द बयान करे, कमजोर है वो भी अल्लाह की हम्द बयान करेगा, या अल्लाह जिस हाल में तूने रखा तेरा शुक्र है। हर हाल में अल्लाह अपना शाकिर साबिर बंदा हमको बनाए। चलिए वो सेहरा से पहले वो मैं एक अर्ज कर दूं कि इन दावतों में बिलखुसूस औरतों को बड़ा शौक होता है इसमें, मतलब वो मुब्तला होने का और निकलने का, दावतों का बहुत ज़्यादा इनको, मतलब मर्दों के मुकाबले में ये बड़ी फावड़ चलती हैं। और बाज़ औक़ात इनके आगे बढ़ने और इनकी पेशकदमियाँ करने से बहुत सारे गुनाहों के दरवाजे खुलते हैं। ज़्यादा ऐसे मौक़ों पर या जो भी इस तरह के मौक़े हों, मैं इस्लामी बहनों से ज़रूर मदद इल्तिजा करूँगा कि प्लीज़ अपने घरों में ठहरी रहें और हत्तल इम्कान कोशिश करें कि घर के अंदर खुशियाँ मनाएं। और अगर निकलने की जहाँ जहाँ हाजत और ज़रूरत अगर आपको पड़ रही है और ऐसा है कोई मामला, तो वहाँ पर सख्त पर्दे का एहतमाम हो कि किसी भी सूरत हमारी खुशी हो या गमी हो, मौत मैयतों में बेपर्दगियाँ होती हैं, खुशी हो या गमी हो, किसी मौके पर भी हमारे यहाँ बेपर्दगी नहीं होनी चाहिए। जो घर के बड़े हैं प्लीज़ बराए करम इसको अपने घरों में नाफिज करवाएं। और चलती किसी की नहीं है, औरतों की दावतें, व्हाट इज दिस, ये क्या मुसीबत है, ये क्या हाजत क्या है, काहे को निकल पड़ती है। मेरे दोनों बेटों में मैंने कौन सी औरतें जमा की थी? हमने खानदान की औरतों को मैंने नहीं जमा किया था। दोनों बेटों की शादी हो गई, अल्लाह का करम है, मैं दादा बन गया, कोई झगड़े नहीं है, अल्लाह की रहमत है। कोई औरतें जमा ही नहीं की मैंने। आप लोग मजबूर है, मैं समझता हूँ। औरतें क्या मांगती है यार? औरत के लफ्जी माना छुपाने की चीज, और ये फिर औरत को आप शादी में बुलाओ, ये बन ठन कर ना आवे तो ये मर जाए, तो बन ठन के ही आना है। एक से एक कपड़े पहनेगी और लाली पाउडर करेगी और सब कुछ करेगी और वो फिर आएगी। हालांकि जीनत और ये सजावट जो है, ये अगर और कोई माने या शरई ना हो तो ये शोहर के लिए गंधाती होगी, गाभे की तरह मिमनी में बोलते हैं, और अवाम के लिए ये अपने आप को सजाती है और निकलती है बाहर। ये औरत का क्या काम है यार शादियों में, और ये जहाँ तहाँ दावतों में घर की औरतें भी जमा नहीं होनी चाहिए। घर की औरतें कौन सी ठाव की और अच्छी होती है, ये भी तो ऐसी होती है बेपर्दा, और तरह तरह की फैशनें करके आती हैं, इधर से आ रही हैं, उस शहर से आ रही हैं, आई डोंट लाइक, मैं इसको पसंद नहीं करता। मैंने नहीं किया था, दोनों बेटों में अल्हम्दुलिल्लाह मैं कामयाब हो गया कि एक को भी घुसने नहीं दिया था। मैं पापा हूं ना, तो रोब चल गया अपना, यहाँ चले, जिसकी चले वो चलाए, और ना चले तो नसीब। अल्लाह हमें अमल का जज्बा अता फरमाए। सल्लू अलल हबीब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। नाज़रीन हाथ उठाकर दुआ में शामिल हो जाएं।
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ مرحبا لخت جگر عمران کا دولہا بنا مرحبا لخت جگر یعقوب کا دولہا بنا خوش نما پھولوں کا ان کے سر پہ ہے صحرا سجا خوش نما پھولوں کا ان کے سر پہ ہے صحرا سجا ان کی شادی کرتی رہے پردہ صدا کی زوجہ کرتی رہے پردہ صدا از طفیل حضرت عثمان غنی یہ طفیل حضرت عثمان غنی یہ باحیا تو صدا رکھنا سلامت ان کا جوڑا خدا تو صدا قضیوں سے بچانا از طفیل جاریہ ان کو قضیوں سے بچانا از طفیل جاریہ ان کو خوشیاں خوشیاں دو تو عطا کبریا پہ رنجو غم کی نہ چھائے کبھی کالی گھٹا پہ رنجو غم کی نہ کالی گھٹا فیشن سے غلطوں ان کو تو مولا بچا سنتوں پر یہ
عمل کرتے رہیں یا رب سدا سنتوں پر یہ عمل کرتے رہیں یا رب سدا نیک اولاد عافیت کے ساتھ ہو ان کو عطا نیک اولاد عافیت کے ساتھ ہو ان کو عطا واسطہ یا رب مدینے کی مبارک خاک کا واسطہ یا رب مدینے کی مبارک خاک کا یا الہی جب تلک دونوں یہاں جیتے رہیں یا الہی جب تلک چاروں یہاں جیتے رہیں سنتوں کی خوب خدمت یہ سدا کرتے رہیں سنتوں کی خوب خدمت یہ سدا کرتے رہیں اس طرح مہکا کرے یہ گھر کا گھر سب یا خدا اس طرح مہکا کرے یہ گھر کا گھر سب یا خدا پھول جیسا کہ مہکتے ہیں مدینے کے صدا یا الہی ساتھ حج کی ان کو بار یا الہی حج کی ان کو بار ان کو دکھا میٹھے محمد کا دیا ان کو دکھا میٹھے محمد کا دیا پاک میں چاروں کو مدفن بھی عطا ہو بقیع پاک میں چاروں کو مدفن بھی عطا سبز گنبد کا تجھے دیتا ہوں مولا سیتا سبز گنبد کا تجھے دیتا ہوں مولا سیتا یہ میاں بیوی رہے جنت میں یکجا خدا یہ میاں بیوی رہے جنت میں یکجا خدا یا الہی تجھ سے ہے عطار کے دل کی دعا یا الہی تجھ سے ہے عطار کے دل کی دعا یا الہی تجھ سے ہے
دل کی دعا. صلو علی الحبیب. صلی اللہ. یہ بات بار بار یاد آ رہی ہے. 93 میں جب میری شادی ہوئی تھی اس وقت باپا نے کسی ایک تقریب میں کرم فرمایا تھا, اور آج ہماری اولاد کی شادیاں باپا کروا رہے ہیں. دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے باپا کو دراز عمر بالخیر عطا فرمائے, انہیں صحت تو تندرستی عطا فرمائے. یہ مزید دعوت اسلامی کی اور دعوت اسلامی والوں کی مدنی بہاریں دیکھیں. ان کے گھر پر, ان کے گھر والوں پر کبھی مشکلات کا سایہ نہ آئے, آسانیاں رہیں. آمین. اور ہمیں ان کی شفقتوں, ان کی محبتوں, ان کی عنایتوں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. جس مشقت کے ساتھ دعوت اسلامی کو لے کر یہ یہاں پہنچے اور ہمیں دعوت اسلامی کا مدنی کام کرنے کے لیے اتنا پیارا ماحول عطا کیا. اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں سب کے لیے اس میں مدنی پھول ہیں. اگرچہ یہ ایک بڑی سعادت کی بات ہے کہ کسی کو یہ سعادت نصیب ہو جائے کہ امیر علیہ سنت اس کا نکاح پڑھا دے, مگر یقین مانیے ایک بہت بڑی سعادت ہوتی ہے کہ ایک مرید کا جنازہ اس کا پیر پڑھا دے. اور یہ سعادت ہمارے حاجی مشتاق, ہمارے حاجی زمزم, ہمارے مفتی دعوت اسلامی اور چند مبلغین یہ سعادتیں حاصل کر چکے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا ایمان سلامت رکھے. آمین. اللہ تعالیٰ اس اشر رحمت کے صدقے میں ہمیں امیر سنت کی ہر طرح کی برکت نصیب فرمائے. آمین. میں باپا سے یہ دعا عرض کرتا ہوں کہ بھی ہم سب کو دوبارہ توبہ کروائے. اشر رحمت ہے, بخشش کی راتیں ہیں, مغفرت کی راتیں ہیں, کرم کی راتیں ہیں. گناہوں کا پلندہ لیے حاضر ہیں. ہمیں پھر سے توبہ کروائیں اور پھر سے بیعت کرائیں اور ہم غوث پاک کے دوبارہ مرید بن جائیں, اور جو نہیں ہے وہ مرید بن جائیں کہ میرے غوث پاک فرماتے میرا مرید بغیر توبہ کیے دنیا سے رخصت نہیں ہوگا. اور گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے, اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, والدین کی نافرمانی, جھوٹ, غیبت, چغلی, وعدہ خلافی, گالی گلوچ, فلمیں ڈرامے, گانے بازی, بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے اپنے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان علی شان قادریہ نظویہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا, اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد
हुजूर गौस पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ में दिया। ऐ अल्लाह मुझे जनाबे गौस आज़म के मुरीदों में कबूल फरमा और कल क़ियामत में गौस पाक के गुलामों में था। सलातो वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। जो इस्लामी भाई मदनी चैनल के ज़रिए यहाँ हैं, बिलखुसूस जिन ख़ानदानों का जो यहाँ तक तरकीब है, उन सबसे मदनी इल्तिजा है कि जिन जिन से हो सके कुछ न कुछ दावत इस्लामी के मदनी कामों के हवाले से अगर कोई अच्छी अच्छी नीयतें आपकी तरफ से आ जाएं, अल्लाह करे कोई वक़फ़े मदीना की नीयत करे, तो कोई 12 माह मदनी काफ़िले की नीयत करे, तो कम से कम 3 दिन मदनी काफ़िलों की एक काश माह रमज़ान में ही नीयत हो जाए। यहाँ 30 दिन इत्तिकाफ़ जारी है पूरे माह रमज़ान का फैज़ान मदीना में, तो फैज़ान मदीना में पूरे माह रमज़ान की नीयत हो जाए इत्तिकाफ़ की, या आखिरी अशरे की नीयत हो जाए। कोई ऐसी नीयत अगर मिल जाए तो मज़ीद खुशी होगी कि अल्हम्दुलिल्लाह इस मौके पर हमें नेकी की दावत आम करने के इस तरह के मौके नसीब होंगे। तो है कोई जो 3 दिन मदनी काफ़िले में सफ़र की नीयत करता हो, कोई 12 माह की नीयत करता हो, कोई सी नीयतें मिल जाएं जी। चांद रात से ये चांद रात वाले कितने हैं? चांद रात वाले तो वो है जो मोतकिफ है। मोतकिफ है माशाअल्लाह। तो 30 दिन के लिए आए हुए जरूर करें चांद रात को। 3 दिन के लिए नहीं, सिर्फ 12 माह 92 दिन, कम से कम 30 दिन, या चलिए वो 3 दिन भी मरहबा माशाअल्लाह। ये जो आगे आगे बैठे हुए हैं, इनको तो खास मतलब इन्हें एजाज मिला ना, तो इनको तो ज्यादा हिम्मत करें ना। इन्हें कम से कम छुट्टियों के दिन आपके जो रमजान शरीफ में मिले वो फैज़ान मदीना में गुजार लें, यही कर लें। जो अंदर बैठे हुए कि छुट्टी का दिन जब भी आएगा, रमजान में 4 छुट्टियां तो होती है ना कम से कम, वो छुट्टी के दिन हम यहाँ गुजार लेंगे। शादी में तोहफा जो देते हैं तो ये नेकियों के तोहफे देते हैं, इनकी आखिरत की इसमें भलाई है। या 3 दिन कम से कम इनमें से 3 दिन मदनी काफिले की नीयत से हमारे साथ यहाँ गुजार लें फैज़ान मदीना में। शादी में तो उमूमन तोहफे दिए ही जाते हैं, और निगरान शुरा के यहाँ खुशियाँ हुई हैं, और आज माशाअल्लाह पापा की मौजूदगी में अगर अच्छी अच्छी नीयतें पेश करो, खासकर हमारे जो इन खानदानों के जो इस्लामी भाई अतराफ में खड़े हैं, अभी एक भी बारिश का कतरा नहीं गिरा। हाजी याकूब से शुरू करते हैं माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। बाबा 3 दिन का मदनी कितना? 3 दिन का मदनी 3 दिन का मदनी काफिला वहाँ हमारा से करेंगे जी, इमारत से बाबा। अच्छा, आप कितने दिन? 3 दिन हाजी याकूब यहाँ गुजारेंगे, इनके भाई भी शायद। सुभान अल्लाह। आई भी पर दूल्हों को तो वैसे तो 3 दिन फिर आप गुजारेंगे रमजान शरीफ का। चलो आप 3 दिन हैदराबाद के फैज़ान मदीना में गुजार लें, सारे मेरे ही हैं दुनिया में जहाँ भी। हाजी अफजल कितने दिन? 7 दिन फैज़ान मदीना में गुजार। आपके ये खानदान हैदराबाद वाले तो बाबा बहुत सारे हैं माशाअल्लाह। आप बेटे क्या देंगे यहाँ? आप तो यहीं रहते हैं ना वैसे भी। 3 दिन ये जो 3 दिन और 7 दिन जो बोल रहे ना, वो तारीख तय कर रहे हो ताकि वो पूरा आपका ज़हन बना रहे कि भाई इतनेवें रोजे से इतनेवें रोजे तक। तो आप कितनेवें रोजे को तशरीफ लाएंगे? दूसरे हफ्ते में। और रोजा कौन सा? 12वां। जनाब आप कौन सा रोजा? अच्छा, 12वें रोजे से आप कम से कम 3 दिन दिल लगा तो सुभान अल्लाह। पापा आगे की इजाजत है। जमजम नगर से बारात में भी आए हमारे मूसा भाई, नियत पेश करें 3 दिन। अच्छा माशाअल्लाह। और दूल्हा आज तो निकाह भी पापा ने पढ़ाया और मदनी चैनल पर भी हुआ है। तो
یہ پیچھے والوں کے اگر نکاح ایسے ہو تو کون کون وقفے مدینہ ہو جائے گا؟ اب میرے بھتیجے نے نیت کی ہے کہ وہ آخری اشرا فیضان مدینہ میں گزاریں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وہ بس پیچھے ماشاءاللہ. یوسف بھائی کے پاس بھی کچھ وقت ہے, اللہ کرے فیضان مدینہ میں مل جائے. پاپا آخری اشرا سبحان کھڑے ہو کے اللہ زیارت کر لیں سبحان پاپا کی. اللہ. بھائی ابھی 30 دن کا قافلہ کر کے ایاز بھائی تو 30 دن ہو کر آئے. جی ہاں. اب رمضان میں تو کمائی کا سیزن ہے, اس میں بھی کچھ مل جائے تو آخری اشرے کھڑے ہو, باپا کی زیارت کر لیں کھڑے ہو کر. پاپا یہ کھڑے ہو جائیں آخری اشرے والے. آئیں گے اگر کوئی مصروفیت. سبحان اللہ, یہ چوتھے بھی کھڑے ہو گئے. جو حکم پاپا. ایاز بہت چینج تھی ناوین, 30 دن کا قافلہ سفر کر کے ماشاءاللہ. داڑھی بھی سجا لیے, امام شریف بھی سجا لیا, سبحان اللہ. اور بھی بہت کچھ ماشاءاللہ. پاپا یہ آخری اشرے کے لیے یہ چاروں پانچوں اسلام میں کھڑے ہوئے. آسانی ہوئی نا آخری اشرے تک. اچھا تو آئیں شروع جا تیرے ڈی جمعہ شنیوار آتوار, یہ جمعہ شنیوار آتوار فیضان مدینہ انشاءاللہ. سبحان سبحان اللہ. اللہ. یہ اجی انڈا وجی بیانی یوسف بھائی بھی ماشاءاللہ. یوسف ان کے بھی میرا ہے نا سبحان اللہ. سبحان اللہ. بعد میں تھی نہیں پہلا اعلان نگر ریڈیو مائک ٹکٹریو فیضان مدینہ کے سو کھٹڑو یار ان کا مجھے گود میں رمے لو ہے 100 یار گاس نے جی فیضان مدینہ مزمبی کڈے بھی نہیں رہے تروٹی بھی نہیں رہے اڈا تریڈی وینا صرف تریڈی یہ یامین اڈا تو وزارہ ضرورت ہے خبر ہے اڈا آئے کرو اڈا ستڑی حاجی افضل بھی ستڑی ہو رہے ممکن ستڑی ستڑی اڑا جا انشاءاللہ. اور یہ بابا گاوا یامین بھائی یہ بھی انہیں بھیگا انشاءاللہ فیضان مدینہ میں بینا انشاءاللہ. بابا زمزم نگر کے اسلام پہ بھی نیتیں کر رہے ہیں بابا. جی جی 10 دن فیصل. آخری 10 دن فیضان 10 دن وہیں حیدرآباد جہاں آپ کو آسانی ہو. وہ بھی میرا مدنی چینل کے ناظرین بھی اپنی اپنی نیتیں بھیجیں. بابا زمزم نگر عبد الرزاق اعتکاف کی, مدنی قافلوں میں سفر کی, نمازوں کی پابندی کی, انشاءاللہ. ان خوشیوں میں اس طرح نیکیوں کے ساتھ شامل ہو جائیں. یہ کتنے 10 دن انشاءاللہ جناب جاتے ہی وہاں کریں گے, یہاں کریں گے انشاءاللہ. بچوں کے ماموں پاپا دولہے آخری کے اشرے, بچوں کے ماموں آخری اشرے کی نیت کر رہے ہیں پاپا عمران بھائی. عمران اللہ یہیں دولہے کے دوست بھی پاپا نیتیں کر رہے ہیں. یہ بتیجے آئیں یوسف جا دوست تو آئیں ڈیو نا کی کڈے باپا یہ نیت جمعہ شنیوار آتوار یعقوب بھائی جو خاندان آگے نہیں ودی رہی ہو, عمران جو خاندان ودی رہی ہے ناری یہ جمعہ شنیوار آتوار انشاءاللہ. دگر کرو. باپا آج تو مدنی چینل کے ناظرین کو بھی تحفے دینے چاہیے. آ رہے ہیں میں سے بالکل بالکل. نمازوں کی پابندی کے تحفے, سبحان اللہ. اعتکاف کے تحفے, مدنی قافلوں کے تحفے, مسجد و تحریک جاری رہے, مسجد و تحریک جاری رہے گی, مسجد و تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ. عز و جل. ٹی وی جو امین دوست بھی نیت امین کرے. وہ جو کیا ہے ترکیب اجی فارم بھرا چترا ٹیم ساؤ چوئی ان کے اصلی لگانے کلاک لگانے ترکیب بنانے. یہ بھی پائیدہ سے اشرف بھائی کے بڑے بھائی بھی 3 دن مدنی قافلے کی نیت کر رہے ہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ دبئی سے انشاءاللہ. حیدرآباد سے جتنے آئے نا ان سب کو تو بس فیضان احمد فیضان مدینہ حیدرآباد صحیح تینوں وہ تینوں طرح میں بیٹھ جانا چاہیے. اچھا آخری اشرا تو حیدرآباد ہو یا بابل جو مدینہ دبئی اعلان سے کر دینا کریں گے آپ, چاہیے. لیکن جب تک یہاں ہیں اس وقت تک فیضان مدینہ میں وقت دے دیں. سبحان اللہ. 1 دن 2 دن جو بھی آپ یہاں ہیں. یوسف بھائی بھی کہہ رہے میں 2 دن میں جا رہا ہوں, لیکن اگر
جتنے مطلب فیضان مدینہ میں اب جو وقت دیں گے اس وقت کا فائدہ ہی ہوگا. ظہر کے بعد بھی مدنی مذاکرہ ہے, تراویح کے بعد بھی مدنی مذاکرہ ہے, دیگر بھی مدنی علم دین کے حلقے لگیں گے. جب جب موقع ملے کل اثر تا مغرب ہفتہ وار اجتماع ہے, انشاءاللہ, ہفتہ وار اجتماع بھی ہے, مناجات افطار بھی ملے گی آپ کو انشاءاللہ, ماشاءاللہ. چلے یہ جو باب المدینہ والے ہیں کم از کم یہ نیت کر لے کل اثر فیضان مدینہ میں آ کر پڑھ لیں, اور مناجات افطار اور پھر روز رات مدنی مذاکرہ وغیرہ میں شرکت ہو جائے. اللہ کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. پاپا آج معتکفین میں بھی سے کچھ امامہ شریف دکھا رہے ہیں پاپا, یہ اسلام بھائی. اچھا, نئے امام میں جی نہیں, پہلے کبھی باندھے نہ ہو. جی پاپا, ان کے ساتھ ان کا ثبوت ہونا چاہیے, پلاسٹک کی تھیلی بھی ہو اس کا نہیں. اس کی وجہ نا کہ ورنہ وہ کسی کو مساتے ہوں گے کہ میں باندھوں گا. سوال کرنا بھی جائز نہیں ہے اس طرح کہ میں باندھوں گا اور پھر ایک بار بندھوا دیا, آنا میرے پاس قریب آنے کا بہانہ, کہ خرچہ کریں گے تو باندھ دیں گے. آج کتنے اسلام بھائی نے امامہ شریف پاپا یہ لیے ہوئے بھی سوال کرنا کسی سے جائز بھی نہیں ہے کہ میرے امامہ دے دو میں باندھوں گا. نئے نئے امام نظر آ رہے پاپا, اور وہ بھی پہلے نہ باندھتا ہو, وہ تو آپ نے سب ترکیب بنائی ہوگی, ورنہ ہزاروں کے بندھیں گے کسے. پاپا ابھی تو جالے کے پیچھے والوں نے اپنی مدنی فیسوں کا اظہار ہی نہیں کیا ہے, یہ تو آگے آگے والوں نے کیا ہے. پاپا پیچھے تو 12 ماہ والے بھی ہیں پاپا, 26 ماہ. یہ ملاقات کے لیے جو آئیں گے وہ 12 ماہ لے کر آئے. کریم اگر یہ کوئی 12 ماہ 26 ماہ کا اعلان کرے تو آگے آنے کی اجازت ملے تو ہے کوئی جو 12 ماہ دے اور آگے آ جائے. ہاتھ کھڑے ہو گئے ایسا. یہ اندر والے نا یہ ہاتھ اٹھتے ہوئے دیکھ لیں کہ ان کو بغیر فیس کے اندر آنے کا موقع مل گیا. تو یہ اندر والے تو ایسا پھر اب اندر والوں کو تو دے ہی دینا چاہیے یار. اور اگر سحری کے ساتھ مل جائے تو ایسا پھر وقت مدینہ کی لائن سحری عدد کرنے کا کتنا ان کی کرنا ہے کیا بجی بھی ٹھیک ٹھاک. سحری یہ میلاد حال سے ہی ہے. سحری کی تھی پانچی نا مجھے جو ترکیب سے حلقہ وائز پانچ وہ سسٹم میں وہ جو انہیں ساتھ نہیں ہوتا تھا صفحہ لگائے وہ بدت تھی نا. اندر بنائے گئی امام میں جی نے ترکیب کال سے تھی نہیں بہت موڑو تھی تو ترکیب بنانے اکری کلاک لگنے لگ بھگ سحری ٹائم تھی امام بندھائے تھا بھی نا بھی بھائی لیکن ناری جو تین بانے کال امام میں مونا کا نہیں پڑھن نہیں انتظار کرنا ہے جو آئے مناسب سمجھ کال سے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطوائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب. کئیوں نے اپنی شادیوں میں 2-2, 3-3, 4-4 بجائے ہوں گے, اور کس طرح بجائے ہوں گے وہ بھی یاد کریں, اور یہ بھی بج رہے ہیں اور کتنے پیارے بج رہے ہیں, نیکیوں کے ساتھ بج رہے ہیں. اچھا اپنی جان کی امان چاہتا ہوں آپ حضرات سے. اب میں بولوں میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میں تھک گیا ہوں تو اچھا نہیں لگتا. اب یہ چاروں طرف جو قوم جام ہے نا میں ڈر گیا ہوں, میں نکلوں گا کیسے. میں نے جان کی امان طلب کر لی ہے, ایک سے ہاتھ ملا ہوگا تو دوسرا بھی بڑھے گا, تیسرا بھی بڑھے گا. میں
کچھ بولنا نہیں چاہتا، میرے کو دیکھ لو میں کیسا ہوں، تو اس لیے صلاۃ و سلام کے بعد وہ بس ادب وال کے نکلنے دینا میرے کو. ارے ہاں چھوارے، چھواروں کا کیا؟ چھوارے نکاح کے بعد لٹانا یہ حدیث شریف سے ثابت ہے. تو یہ لٹا رہا ہوں میں، تو ظاہر ہے کہ آپ تو سب سلجھے ہوئے لوگ ہیں، تو جھک کے اٹھا لینا. ہاتھ میں آ گئے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ دیوانے چن لیں گے اس کو. ایک بھی انشاءاللہ ضائع نہیں ہوگا. سیدھے ہاتھ سے شروع کرتا ہوں. جس کو ایک چھوارا ملے تو 3 مدنی قافلے میں سفر کی مدنی فیس. ہے نا، کچل ڈالیں گے دور، کچڑی بھی نہ کرے گا. مصطفیٰ جان رحمت کو سلام، شمع ہدایت کو سلام کے دوران. اچھا میں پھینکوں تو صحیح، مگر یہ ایک دوسرے کو کہیں چوٹیں نہ آ جائے. یا شفیع الورا سلام علیک یا نبی الہدا، سلام علیک یا شفیع الورا، من علیک یا نبی الہدا. اشفع یا حبیبی یوم الجزا، اشفع یا حبیبی یوم الجزا، اشفع یا حبیبی یوم الجزا، انت شافعنا، سلام علیک یا شفیع الورا، سلام علیک یا نبی الہدا. غوث اعظم امام تو کا ولو کا، غوث اعظم موتوں کا ولو کا، جلوائے شان قدرت دا،
کو سلام مصطفیٰ جانے رحمت پیلا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا مصطفیٰ جانے رحمت پیلا کو سلام مصطفیٰ جانے رحمت پیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام ماشاءاللہ جب پورے مہینے میں جب بھی آسانی ہو تاریخ دیجیے کیوں روزو کیوں روزو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علیہ النبی جنوبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ چوارا واٹائیں گے ترکیب دا یا مدنی تربیت گاہ رکھا دی ہاں میں تھوڑا کر دی نو ضرورت ہے گھر لائے گھر کے لیے تھوڑا لے آئی بھی آتا آئی کیا بہت بہت مبارک ماشاءاللہ بدے اتقاب میں نچو انشاءاللہ انشاءاللہ مدنی مذاکرے میں اچھا کرو روز تینوں انشاءاللہ بوٹیں انشاءاللہ تھکے نہ چنو تھی ہے کرو کرو اللہ